دوستوں، عظیم مغل شہنشاہ حضرت اورنگزیب عالمگیر کی حکومت میں کاشی بنارس میں ایک پنڈت کی بیٹی تھی جس کا نام شکنتلا تھا۔ دوستوں، اس لڑکی کو ایک مسلمان ظالم سپہ سالار نے اپنی ہوش کا شکار بنانا چاہا اور اس نے شکنتلا کے باپ سے کہا کہ اپنی بیٹی کو ڈولی میں سجا کر میرے محل پہ 7 دن میں بیچ دینا۔ دوستوں، پنڈت نے یہ بات اپنی بیٹی سے کہی۔ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اور پنڈت سے بیٹی نے کہا کہ ابا حضور، آپ 1 ماہ کا وقت لے لو، شاید کوئی راستہ نکل جائے گا۔ دوستوں، پنڈت نے سپہ سالار سے جا کر کہا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں 7 دن میں اپنی بیٹی کو سجا کر آپ کے پاس بیچ سکوں، لہٰذا مجھے 1 ماہ کا وقت دو۔ دوستوں، سپہ سالار نے کہا ٹھیک ہے، 1 ماہ کے بعد بیچ دینا۔ دوستوں، پنڈت نے اپنی بیٹی سے جا کر کہا وقت مل گیا ہے۔ اب بیٹی نے مغل شہزادے کا لباس پہنا اور اپنی سواری کو لے کر دلی کی طرف نکل گئی۔ دوستوں، کچھ دنوں کے بعد دلی پہنچی۔ وہ دن جمعے کا دن تھا اور جمعے کے دن حضرت اورنگزیب عالمگیر نماز کے بعد جب مسجد سے باہر نکلتے تو لوگ اپنی فریاد ایک خط میں لکھ کر مسجد کی سیڑھیوں کی دونوں طرف کھڑے رہتے تھے اور حضرت اورنگزیب عالمگیر وہ خط ان کے ہاتھ سے لیتے جاتے اور پھر کچھ دنوں میں فیصلہ انصاف فرماتے۔ دوستوں، وہ لڑکی شکنتلا بھی اسی قطار میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پہ نقاب تھا اور لڑکے کا لباس تیار پہنا ہوا تھا۔ دوستوں، جب اس کے ہاتھ سے خط لینے کی باری آئی تب حضرت اورنگزیب عالمگیر نے اپنے ہاتھ پر ایک کپڑا ڈال کر اس کے ہاتھ سے خط لیا۔ دوستوں، تب وہ لڑکی بولی شیخ، میرے ساتھ ناانصافی کیوں؟ سب لوگوں سے آپ نے براہ راست طریقے سے خط لیا اور میرے پاس سے ہاتھ پر کپڑا رکھ کر۔ دوستوں، تب حضرت اورنگزیب عالمگیر نے فرمایا کہ اسلام میں غیر محرم پرائی عورتوں کو ہاتھ لگانا بھی حرام ہے اور میں جانتا ہوں کہ تو لڑکا نہیں لڑکی ہے۔ دوستوں، اس کے بعد شکنتلا بادشاہ کے ساتھ کچھ دن تک ٹھہری اور اپنی فریاد سنائی۔ دوستوں، بادشاہ حضرت اورنگزیب عالمگیر نے اس سے کہا بیٹی تو واپس جا، تیری ڈولی سپہ سالار کے محل پہنچے گی اپنے وقت پر۔ دوستوں، شکنتلا سوچ میں پڑ گئی کہ یہ کیا ہے۔ وہ اپنے گھر واپس آئی اور اس کے باپ پنڈت نے پوچھا کیا ہوا بیٹی؟ تو وہ بولی ایک ہی راستہ تھا، میں ہندوستان کے بادشاہ کے پاس گئی تھی لیکن انہوں نے بھی ایسا ہی کہا کہ ڈولی اٹھے گی، لیکن میرے دل میں ایک امید کی کرن ہے، وہ یہ ہے کہ میں جتنے دن وہاں رہی بادشاہ نے مجھے 15 بار بیٹی کہا کر پکارا تھا اور ایک باپ اپنی بیٹی کی عزت نیلام نہیں ہونے دے گا۔ دوستوں، پھر وہ دن آیا جس دن شکنتلا کی ڈولی سج دج کے سپہ سالار کے محل پہنچی۔ دوستوں، سپہ سالار نے ڈولی دیکھ کے اپنی عیاشی کی خوشی میں فقیروں کو پیسے لوٹانا شروع کر دیا۔ جب پیسے لوٹا رہا تھا تب ایک کمبل پوش فقیر جس نے اپنے چہرے پہ کمبل اڑا رکھی تھی، اس نے کہا میں ایسا ویسا فقیر نہیں ہوں، میرے ہاتھ میں پیسے دیں۔ دوستوں، سپہ سالار نے ہاتھ میں پیسے دیے اور انہوں نے اپنے منہ سے کمبل ہٹایا تو سپہ سالار دیکھ کر ہاکا باکا رہ گیا، کیونکہ اس کمبل میں کوئی فقیر نہیں بلکہ حضرت اورنگزیب عالمگیر تھے، خود اس کے سامنے تھے۔ دوستوں، حضرت اورنگزیب عالمگیر نے کہا تیرا ایک پنڈت کی بیٹی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا مسلمان حکومت پہ داغ لگا سکتا ہے۔ دوستوں، پھر حضرت اورنگزیب عالمگیر نے انصاف فرمایا، 4 ہاتھی منگوا کر سپہ سالار کے دونوں ہاتھ اور پاؤں باندھ کر مختلف سمت میں ہاتھیوں کو دوڑا دیا گیا اور سپہ سالار کو چیر دیا گیا۔ دوستوں، پھر حضرت اورنگزیب عالمگیر نے پنڈت کے گھر میں ایک چبوترا تھا، اس ٹمٹمانے کے پاس 2 رکعت نماز نفل شکرانے کی ادا کی اور دعا کی کہ اے اللہ، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے ایک غیر مسلم لڑکی کی عزت بچانے کے لیے انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دوستوں، تب شکنتلا کے باپ اور کاشی بنارس کی دوسری ہندو بھائیوں نے اس ٹمٹمانے کے قریب ایک مسجد تعمیر کی
جس کا نام داہنے ڈاکی مسجد رکھا گیا، اور پنڈتوں نے اعلان کیا کہ یہ بادشاہ حضرت اورنگزیب عالمگیر کی انصاف کی خوشی میں ہماری طرف سے اجر ہیں۔ دوستوں، سپہ سالار کو جو سزا دی گئی وہ انصاف ایک سونے کی تخت پر لکھا گیا تھا، جو آج بھی دانے ڈاکی مسجد میں موجود ہیں۔ حضرت اورنگزیب کاشی بنارس کے ایک تاریخی مسجد دانے ڈاکی مسجد، یہ ایک ایسی تاریخ ہے جسے پنانوں سے تو ہٹا دیا گیا، لیکن منصفانہ انسان اور حق پرست لوگوں کے دلوں سے، خواہ وہ کسی بھی قوم کا انسان ہو، مٹایا نہیں جا سکتا، اور قیامت تک انشاءاللہ مٹایا نہیں جا سکے گا۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں بھی سچائی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتی ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔